الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا كانت نصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا تلاوت کیا ہے، جس میں رب دو عالم نے ایک ضابطہ اور قانون ہمیں دے دیا ہے، اور وہ قانون کیا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چیز تمہیں دیں اس کو لے لو، اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ یہ ایک بہت بڑا اصول اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے، اور ہماری نجات اس اصول پر چلنے میں ہی اللہ نے رکھی ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کا حکم دیں وہ لے لیں، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جائیں۔ جس چیز کا حکم دے رہے ہیں چاہے جتنی ہی مشکل کیوں نہیں ہے، چاہے وہاں جان کی بازی لگانی پڑ جائے، تو آدمی دریغ نہ کرے کہ میرے نبی کا یہ حکم ہے، اور میرے نبی کا ہر حکم میرے رب کا فیصلہ ہوتا ہے، اور جس چیز سے میرے نبی نے منع کر دیا ہے اس سے رک جائے، چاہے کتنی ہی خوبصورت اچھی بلی معلوم ہو، ہم اپنی عقل کے مطابق اس کو بہت بہتر سمجھتے ہوں، لیکن میرے نبی نے منع فرما دیا ہے تو ہمیں اس سے رک جانا چاہیے، اپنے جذبات پر کھیل کر جو ہے اس سے رکنا ہے، تاکہ میرے نبی کی بات پوری ہو، اور میرے نبی کی ہر بات میرے اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اب یہ تمہید میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اب اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے شب برات کے متعلق، جس کو حدیث میں لیلۃ النصف من شعبان، یعنی شعبان کی درمیانی رات جس کو حدیث میں کہا گیا ہے۔ یہ الفاظ بعینہ ہی حدیث میں موجود ہے، جو میں نے آپ کے سامنے خطبے میں ابھی جو روایت پڑھی ہے، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، جو حدیث کی سیاہ ستہ میں کتاب ہے، اور اس میں روایت کرنے والے اس روایت کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو
قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، رات کو قیام کرو، دن کو روزہ رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود ہے، اگرچہ اس روایت کے جو ہے راویوں میں کلام موجود ہے، لیکن ضعیف روایت محدثین کے ہاں جو ہے وہ قابل عمل ہوتی ہے۔ اب ہمارا آج کا موضوع صرف شعبان کی 15ویں رات جو جس کو لیلۃ البراء کہا جاتا ہے اس کے متعلق ہے۔ تو اب جو ضابطہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی جو لے لیں، جو دیں اس کو لے لیں، اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جائیں۔ اب اس کے تناظر میں ہم نے اس رات کو دیکھنا ہے۔ جب یہ شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو ایک طبقہ ہمارا وہ جو ہے اس کی بالکل سرے سے نفی کر دیتا ہے، مانتا ہی نہیں ہے اور انکار کر دیتا ہے، اور کہتا ہے جتنی بھی روایتیں ساری ضعیف ہیں، من گڑت ہیں، موضوع ہیں، اس قسم کی باتیں کہہ کے لوگوں کو دین سے مطلب دور کر دیا جاتا ہے، شبہات و شبہات ملا دیے جاتے ہیں۔ اور ہمارا ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو اس رات میں بہت زیادہ غلوف کرتا ہے، جس میں رسم و رواج جو ہے، آتش بازی ہے، اور جو ہے محفلوں کا انعقاد ہے، اور دیگیں چڑھائی جاتی ہیں، اس قسم کی چیزیں معاشرے میں آ جاتی ہیں۔ اب یہ دین میں غلوف ہے۔ ہمیں معتدل دین دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرما دیا وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، میں نے تمہیں درمیانی امت، معتدل امت، اعتدال والی امت بنایا ہے۔ یہ امت افراط و تفریط سے پاک ہے، نہ اس میں جو ہے رہبانیت ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ ہر بات پہ فتوے، شرک کے فتوے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اعتدال میں رہنے کی ہمیں تلقین کی ہے۔ اب اس رات کا سرے سے انکار کر دینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری روایات صحابہ سے منقول ہیں اس بات کے بارے میں کہ یہ لیلۃ البراء جو ہے، جو شب برات جس کو کہتے ہیں، یہ مغفرت کی رات ہے۔ بے شمار روایات ہیں۔ اب ساری روایات اگرچہ مان لیا کہ ضعیف روایتیں ہیں، لیکن جب ضعیف روایتوں کی کثرت ہو جائے تو وہ قابل عمل ہوتی ہے۔ تمام محدثین اس بات پر متفق ہیں۔ تو انکار کرنا یہ بھی گمراہی کی طرف ہمیں لے جاتا ہے، لوگوں کو اعمال سے دور کرنے کے مترادف ہے، اور اس میں غلو کرنا، رسم و رواج میں پڑ جانا، اور جو شریعت میں منع ہے، جس کے بارے میں اللہ نے جو ضابطہ بیان فرمایا، جس چیز سے میرا نبی منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے نام پر جو خرافات ہوتی ہیں، بدعات ہوتی ہیں، ان سے منع فرمایا، ان کو بدعت کہا ہے۔ فرمایا کہ ہر وہ چیز جو دین میں نئی پیدا ہو جائے اور اس کو دین سمجھنا شروع کر دیں لوگ، تو پھر یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ تو ہمیں اس سے بھی بچنا ہے۔ اب اعتدال کیا ہے، درمیانہ راستہ کیا ہے، ہمیں اس کو اپنانا ہے۔ اس رات کے بارے میں اتنی روایات موجود ہے کہ ان کو جھٹلانا مناسب نہیں ہے، اور جو ہے اس وجہ سے محدثین نے جو ہے اس پر عمل کیا ہے، اور اس رات کی فضیلت کے وہ قائل ہیں۔ بلکہ 1400 سال سے ہمارا ایک طبقہ اس رات کی فضیلت کا قائل رہا ہے، رات کو عبادت میں گزارتے۔ ہمارے سلف صالحین، اولیاء کرام، تمام اولیاء کرام جو ہے اس رات کو عبادت میں گزارتے اور دن میں روزہ رکھتے۔ یہ معمول 1400 سال سے چلا آ رہا ہے۔ اب اتنا بڑا طبقہ اس پر عمل پیرا ہے، اور اتنے طبقے کی تکذیب کرتے ہیں کہ سب بدعات ہیں، خرافات ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ بہرحال روایات میں موجود ہے، میں نے آپ کے سامنے کی روایت پڑھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب یہ نصف شعبان کی رات ہو تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ کیوں؟ آگے وجہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ان اللہ ینزل، اللہ رب العزت جو ہے وہ آسمان دنیا پر جلوہ فروز ہوتے ہیں اس رات کے اندر، اور جو ہے پھر وہاں سے آوازیں لگ رہی ہوتی ہیں کہ حل من مستغفرین، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے میں والا، میں اس کو رزق عطا کر دوں، ہے کوئی مبتلا مصیبت مجھ سے چھٹکارا چاہنے والا، میں اس کو مصیبتوں سے چھٹکارا دے دوں۔ جو ہے اسی طرح آوازیں لگتی ہے فلاں ہے فلاں، کوئی ایسا ہے جو مانگنے والا ہے، یعنی اللہ رب العزت جلوہ فروز ہوتے ہیں آسمان دنیا پر۔ پھر اسی طرح ایک روایت ترمذی شریف کی یہ روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک رات کو اللہ کے نبی کو دیکھا کہ وہ بستر پر نہیں تھے۔ میں بہت پریشان ہو گئی کہ اچانک کہاں چلے گئے، تو میں بھی جو ہے پیچھے گئی، میں نے کیا دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں کھڑے ہیں، اور جو قبرستان والے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت فرما رہے ہیں۔ تو میں بھی وہاں پہنچ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ کیا ہو گیا؟
تو نے کیا سمجھا کہ اللہ کا رسول تجھ پر کوئی ظلم کرے گا؟ مطلب یہ تھا کہ شاید تیرے دل میں یہ بات آ گئی کہ میں تیری باری چھوڑ کر کسی اور عورت کے پاس نہ چلا جاؤں۔ فرمایا کہ آپ نہیں جانتی کہ یہ کون سی رات ہے؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیں کہ کون سی رات ہے۔ فرمایا کہ یہ شعبان کی نصف شعبان کی یہ رات ہے، اس رات میں اللہ رب العزت جو ہے جہنم سے اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں جتنے بنو کلب کی بکریوں، بنو کلب ایک قبیلہ ہے، وہ بکریاں پالنے میں بہت زیادہ معروف تھا عرب کے اندر، بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر بال ہیں، اس قدر اللہ تعالیٰ اس رات میں جو ہے لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اب اتنی بڑی فضیلت والی یہ رات، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس میں کوشش کرنی چاہیے جتنی بھی ہو سکے یہ رات اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق دے تو صبح کو اگلے دن مطلب دن کا روزہ رکھے تو یہ مستحب ہے، روزہ کوئی رکھ لے تو اچھی بات ہے، نہ رکھے تو کسی قسم کا کوئی گناہ لازم نہیں ہے۔ اب یہ ویسے بھی یہ جو 15 شعبان کا روزہ یہ ایام 20 میں آتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا ہر مہینے میں 3 روزے ایام 20 کے رکھتے تھے۔ ایام 20 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چاند جب خوب روشن ہوتا ہے، مطلب 13، 14 اور 15 چاند کی جو تاریخیں ہیں، ان دنوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور سنت ہے۔ اس نظریے سے بھی آپ یہ 15 شعبان کا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ اس رات اللہ رب العزت بہت زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اب جو مثال دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ایک بکری کے جسم کے بال جو ہے وہ ہمارے اعداد و شمار سے باہر ہیں۔ انسان جو ہے آج کا جدید آلات بھی شاید وہ گننے سے قاصر ہیں کہ جتنے بال ایک بکری کے جسم پر ہوتے ہیں۔ پھر پتہ نہیں کتنی بکریاں، کوئی تعداد حدیث میں واضح نہیں ہے کہ بہت کثرت سے وہ بکریاں پالنے والے جو قبیلہ تھا، تو اتنی کثرت سے جسموں پہ بال اتنے لوگوں کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو اس رات کو جو ہے ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے جتنا ہو سکے۔ دیگر روایات کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو ایک بات اور سامنے آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھی فرامین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ رب العزت سب لوگوں کی مغفرت فرما دیتے سوائے چند لوگوں کے جن کی اللہ تعالیٰ اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے۔ مغفرت نہ فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ان کو معافی ملے گی نہیں، ان کا معاملہ پینڈنگ ہو جاتا ہے، یعنی تاخیر ہو جاتی ہے، ان کی ابھی مغفرت نہیں ہے۔ اگر یہ معافی مانگ لیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے، وگرنہ ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ وہ جو 5 ہیں، بعض روایتوں میں 8 ہیں، بہرحال مختلف تعداد احادیث میں موجود ہے، بعضوں میں 3 کا تذکرہ بھی ہے۔ بہرحال سب کو ملا کے چند لوگ بنتے ہیں جن کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان لوگوں میں ہمارا تو شمار نہیں ہے؟ اگر ہمارا بھی شمار ان لوگوں میں ہے جن کی ایسی مقدس راتوں میں مغفرت نہیں ہوگی، تو ہمیں ابھی سے توبہ طیب ہو جانا چاہیے، اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے، اور اللہ رب العزت تو معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، اور جو ہے بہت خوشی سے معاف فرما دیتے ہیں۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اے انسان تو اتنے گناہ لے کر آ، کیا زمین سے لے کر آسمان کی چھت تک اپنے گناہوں کو پہنچا دے، تو نے ایک دفعہ آ کر مجھے کہہ دیا کہ یا اللہ میری توبہ، مجھے معاف کر دے، تو میری عزت کی قسم میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے، تو جو معافی مانگ لے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دے، لیکن جو معافی نہیں مانگتا تو یہ چند لوگ ہیں جن کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے نمبر پر احادیث میں جو آتا ہے وہ ہے مشرک، چاہے وہ اللہ کی ذات میں شرک کرے یا اللہ کی صفات میں شرک کرے، مشرک کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی۔ تو ہمیں عقیدہ توحید اپنانا چاہیے، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا چاہیے، اللہ ہی کو کارساز سمجھنا چاہیے، بگڑی بنانے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ ایک مرد مومن کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے، میرا اللہ نہ چاہے تو کائنات کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی، میرا اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی کائنات کی طاقت مجھے نفع نہیں دے سکتی، اور اگر میرا اللہ مجھے نفع پہنچانا چاہے کسی بارے میں تو کائنات کی کوئی طاقت اللہ کو روک نہیں سکتی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ نہ چاہے تو کائنات کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی، یہی ہمارا عقیدہ ہے اور یہی عقیدہ توحید ہے۔ اگر اس عقیدے سے پھسلیں گے ذرا بھی تو شرک کے گڑھے میں جا کر گریں گے۔ تو اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا مشرک کی بخشش نہیں ہے۔ ہاں مشرک سچے دل سے توبہ کر لے، اپنے شرکیہ عقائد سے باز آ جائے،
اور عقیدہ توحید کے ساتھ متصف ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ دوسرے نمبر پر مشاحن، کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، دل میں نفرت رکھنے والا، اس بندے کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اب یہ بھی ہم نے سوچنا ہے کہ کیا کسی مسلمان کا جو ہے کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی نفرت تو میرے دل کے اندر نہیں ہے؟ اگر ہے تو اس کو نکالے، دل کو صاف کرے۔ یہ انسان کا دل ہے، جو کہہ لے کہ سفید کپڑے کی مانند ہے۔ جس طرح سفید کپڑا بہت جلد جو ہے وہ گرد آلود ہو جاتا ہے، اس پر داغ دھبے نمایاں ہو جاتے ہیں، واضح ہو جاتے ہیں، لگ جاتے ہیں، بہت جلد اس کی حفاظت بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمارا دل ہے، اس کی حفاظت بھی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ یہ اثر لیتا ہے، ماحول سے اثر لیتا ہے، لوگوں کی باتوں سے اثر لیتا ہے، اور جو ہے جس کی وجہ سے نفرت بھی آتی ہے دل میں، ہر انسان ہے، اور جو ہے بس وقت غصہ بھی آ جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جنم لیتی ہیں۔ لیکن جس طرح سفید لباس جو ہے داغ دھبے لگ جائے تو اس کو اچھے سرف سے، اچھے صابن سے دھو کر صاف کر لیا جاتا ہے، اس کے داغ دھبے ختم کر لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح دل کو صاف کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ جب دل میں ایسی باتیں آئیں گی تو ان کو صاف کرنا، اس نفرت کو محبت میں بدلنا، اور جو ہے اس جو ہے نفرت، جو بغض ہے، کسی کے بارے میں دشمنی ہے، اس کو دوستی میں تبدیل کرنا، اور دل میں ایسے اٹھنے والے وساوس اور خیالات، ان سے دل کو پاک کرنا، اور اللہ رب العزت کی جو ہے ذات پر توجہ کرنا، اس کی طرف توجہ کرنا کہ اللہ کے حکم سے یہ سارا نظام چل رہا ہے، مجھے یہاں میرے نبی کا کیا فرمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا غالباً، یا بنی، اے میرے بیٹے، بیٹا کہہ کر فرمایا، اگر تو طاقت رکھے اس بات کی کہ صبح اور شام اس حال میں کر کہ تیرے اس دل میں کسی مسلمان کی نفرت نہ ہو تو ففعل، یہ کر لے، وذالک من سنتی، اور یہ میری عظیم الشان سنت ہے، جس نے بھی میری اس سنت کو اپنایا اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی کا فرمان موجود ہے، ہمیں چاہیے کہ ایسی نفرتیں ختم کریں، جو دل میں ایسے حسد، کینہ، بغض، عداوت، یہ روحانی امراض جو ہے ان کی بھی تشخیص کروائیں کسی اچھے ماہر سے، اور اس کا پھر علاج کریں۔ یاد رکھیں اگر یہی چیزیں لے کر ہم چلے گئے دنیا سے تو بہت مشکل ہو جائے گا آگے معاملہ۔ تو اپنے باطن کو بھی ہم نے ظاہر کو تو ہم نوک پلک کرتے ہیں، بہت سنوارتے ہیں، اچھا لباس ہے، زیب و زینت اختیار کرتے ہیں، کیا ہم یہ جو اپنے باطن کو سنوارنے کی محنت کر رہے ہیں یا نہیں؟ تو باطن کو سنوارنا، تو فرمایا مشاہن، دل میں کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی۔ تیسرا آدمی وہ بدبخت جس کی مغفرت نہیں ہوگی، آق کل والدین، والدین کا نافرمان۔ آق کا معنی ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ نافرمانی کی کہ والدین کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اس نے۔ آق کا یہ اللہ کے نبی کے جو الفاظ کا چناؤ دیکھیں، تھوڑی بہت اونچنی تو ہر بیٹے سے ہو جاتی ہے، والدین ہے، معاملات ہے، معاملات کے اندر ہو جاتی ہے اونچ نیچ، ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لینی چاہیے۔ اتنا دل دکھایا ہے کہ والدین کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، بہت زیادہ تنگ کیا کسی نے، فرمایا کہ ایسے آدمی کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوگی۔ آپ کل والدین، والدین کے مقام و مرتبے کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو بیان کیا ہے، اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو قرآن میں بیان فرمایا ہے، اور فرمایا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، والدین کے سامنے اف تک نہ کہنا اور ان کے سامنے بچ جانا، ایک مقام و مرتبہ فرمایا ہے۔ والد کو جنت کا مین دروازہ کہا ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتلائی ہے، اور جو ہے فرمایا کہ جو والدین تیرے لیے جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، ان کی خدمت کرے گا، اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجیں گے، اور اگر ان کی نافرمانی کی، ان کو ناراض کیا تو اللہ تعالیٰ جہنم میں تجھے بھیجیں گے۔ پھر فرما دیا والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، والد کی خوشنودی میں اللہ کی خوشنودی ہے، الگ فضائل ہیں بے شمار۔ تو فرمایا آق کل والدین، والدین کا نافرمان، اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو ناحق قتل کرنے والا بلا وجہ، قرآن کہتا ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اگر کسی آدمی نے کسی مومن کو، کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ تو کسی کو ناحق قتل کر دینا، یوں کہہ لیں کہ کسی کو قتل کرنا ایسے ہے جیسے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور قرآن مجید میں ہے کہ اگر کسی کو زندہ بچا لیا، اگر کسی نے کسی ایک فرد کی جان کو بچا لیا
گویا کہ اس نے ساری کائنات کو بچا لیا، تمام انسانوں کو بچا لیا۔ یہ انسان ہے، بہت قدر و منزلت ہے، اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، پھر وہ اشرف المخلوقات اللہ کے نبی کی امت میں سے ہوگا، اور زیادہ اس کا مقام و مرتبہ بڑھ جائے گا کہ اللہ کے لاڈلے نبی کا یہ امتی ہے، اس پر ہاتھ اٹھائے اس کو قتل کرنا۔ فرمایا کہ ناحق قتل کرنے والا اس کی بھی مغفرت نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قاطع رحم، قطع تعلقی کرنے والا، رشتے کو توڑنے والا، جو ہے بات بات پر لڑائی جھگڑے، بات بات پر رشتے توڑ کر بیٹھ جانا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہے۔ یاد رکھیں یہ معاملہ بہت زیادہ سنگین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلقی کرنے والا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، واضح فرمان موجود ہے۔ اور صلہ رحمی پر اللہ کے نبی کے بے شمار فرامین موجود ہیں، صلہ رحمی کرنے کا حکم ہے، قطع تعلقی سے منع کیا کہ بے شمار احادیث ہے، قرآن مجید میں بے شمار آیات اس بات پر ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے چند دنیاوی مفادات، دنیاوی اغراض، معاملات، تھوڑے بہت پیسے، چند زمین، چند ٹکوں کی خاطر رشتے کو توڑ دینا بہت بڑی حماقت ہے۔ دنیا کا مال ادھر رہ جانا ہے۔ ہمارے باپ دادا پردادا کب سے یہ دنیا کا نظام چلا ہے؟ کون یہ پراپرٹی، یہ بنگلے، یہ کوٹھیاں، یہ مال و دولت، یہ پیسہ اپنے ساتھ لے کر گیا ہے؟ لڑائی جھگڑے کس بات پر ہوتے ہیں؟ انہی باتوں، چند دنیاوی معاملات کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، باپ اور بیٹے کے درمیان ناچاکی، یہی پیسہ ہے پیچھے، یہی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ قطع تعلقی اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی سے 3 دن تک ناراض رہے، تو معاملات کو ختم کر دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب ایسے حالات آ جائیں، بھائی جو ہے وہ کوئی سننے کے لیے تیار نہ ہو، ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا ہے، میری طرف سے معاملہ نہ ہو، وہ جو چاہے ظلم و ستم کرتا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنوں نے بڑے ظلم کیے تھے، سارے اپنے تھے۔ سب سے پہلے پتھر اٹھا کر مارنے والا سگا چچا ابو لہب، اللہ کے نبی کا سگا چچا تھا، اپنے پرائے بنے تھے جب اللہ کے نبی نے اعلان توحید بلند کیا ہے۔ اپنوں نے مکہ سے نکالا تھا، اور جو ہے اللہ کے نبی مجبور ہو گئے تھے مدینہ مکے کو چھوڑنے پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے کس طرح دل ٹوٹا ہوا تھا اللہ کے نبی کا، اور بیت اللہ کو خطاب کر کے فرمانے لگا بیت اللہ تیری بڑی عظمت اور شان ہے، تو اللہ کا گھر ہے، میں مانتا ہوں، لیکن ایک مسلمان کی عزت مجھے تجھ سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ انسان کو کتنی عظمت دی ہے، کتنا شرف دیا ہے، اب چند باتوں کے اپنی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جب مکہ فتح ہوا ہے، سب مجرم بن کر گردنیں جھکائے ہوئے سامنے کھڑے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو گن گن کر سب سے بدلہ لے سکتے تھے، کچھ کام نہیں کیے تھے، مجرم تھے۔ اللہ کے نبی اگر سب کو قتل کر دیتے تو حق پر تھے، کیونکہ سب نے مجبور کیا تھا، سب دشمن تھے، کافر تھے، نکالا تھا، ظلم کیا تھا، حق بجانب تھے، اللہ کے نبی سب کی گردنیں اتار دیتے، اور قادر بھی تھے، کر سکتے تھے سب کچھ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج میں وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا جب بھائی قصوروار ہوئے، اقرار جرم انہوں نے کیا، یوسف علیہ السلام تخت نشین تھے، اور جو ہے بھائی سامنے مجرم بن کر کھڑے تھے، فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج میں بھی اے مکہ والوں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا، ایک جملے پر اللہ کے نبی نے سب کو معاف فرما دیا۔ اب یوں کہہ لیں کہ اللہ کے نبی کو یہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے، اعلان نبوت کے بعد 13 سال مکہ میں گزارے ہیں، اور یہ 8 سال مدینہ میں گزارے ہیں، مسلسل 13 اور 8 21 سال یہ مسلسل جو ہے ان کا ظلم و ستم رہا ہے۔ اتنا لمبا ظلم و ستم ایک جملے میں اللہ کے نبی نے معاف فرما دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسے معاملات ہوں بھائی بھائی کے، تو اپنے رشتے بچانے کی کوشش کریں، ہماری طرف سے نہ ہو، یہ دین کا پیغام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا جب جو شہید ہوئے نا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، بڑا پیار تھا اپنے چچا سے، بڑی محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے، ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اور آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ رضائی بھائی بھی تھے، 2 رشتے تھے، بڑے محبوب چچا تھے۔ غزوہ احد کے اندر ان کا جو ہے مسئلہ کر دیا گیا، ان کے جو آنکھیں نکال دی، ناک کان کاٹ دیے گئے، شکل کو بگاڑ دیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چچا کے لاشے پر پہنچے تو بہت دکھ ہوا، اتنا غصہ آیا اللہ کے نبی کو، قسم اٹھا لی کہ میں اپنے چچا کے بدلے میں 70 مشرکوں کو قتل کروں گا۔ اتنی بڑی قسم اللہ کا نبی اٹھا رہا ہے، کتنا صدمہ پہنچا ہوگا۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، میرے محبوب ایسا نہیں، اگر بدلہ لینا تو ایک کے بدلے میں ایک کو ہی قتل کر سکتے، زیادہ نہیں۔ قسم خیر توڑی ہو، مطلب کفارہ ادا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر چچا کو جو قتل کرنے والا تھا وحشی بن حرب، اتنا صدمہ پہنچا جب وہ سامنے آیا تو اللہ کے نبی نے اس کو معاف فرما دیا، اس نے معافی مانگی، معاف کر دیا۔ ہم سے بڑے تو وہ رشتے نہیں، بلکہ ہمارے رشتے تو بڑے نہیں ان سے نا، اللہ کے نبی معاف کر سکتے تو ہمیں بھی چاہیے۔ یہ مقدس راتیں ہیں ان میں تاکہ ہماری مغفرت ہو جائے، تو فرمایا کہ قطع تعلقی کرنے والا اس کی بھی مغفرت اس رات میں نہیں ہے۔ پانچواں آدمی مسبل ازاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ اپنے ٹخنے چھپانے والا، اپنی چادر، تہبند، شلوار وغیرہ کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا یہ مرد، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں یہ جو مسئلہ ہے اس صورت میں ہے جب کوئی تکبر کے طور پر اپنی چادر وغیرہ جو ہے وہ نیچے لٹکائے، ٹخنوں کو چھپائے۔ اگر سستی کی وجہ سے انجانے میں ہو گیا تو پھر تو معافی ہے، لیکن جان بوجھ کر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے، مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ ٹخنے ننگے رکھے۔ جو ٹخنے چھپاتا ہے جان بوجھ کر چھپاتا ہے، ٹخنوں کے سے نیچے شلوار رکھتا ہے، وہ اس وعید میں آئے گا، اور وہ ان لوگوں کی مشابہت اختیار کرے جو متکبرین ہیں، جن سے اللہ کے نبی نے ہمیں منع کیا ہے۔ تو مسبل و اظہارین، ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے تھوڑی سی شلوار اوپر کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا، کچھ شان میں فرق پڑ جائے گا، اللہ کے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی ہمارے چھوٹے سے عمل سے، ہمارا شمار ان لوگوں میں نہیں ہوگا۔ تو یہ چند لوگ ہیں بدبخت جن کی صراط میں مغفرت نہیں ہے، اور باقی اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں سب کی مغفرت فرمائیں گے۔ یہ مقدس رات آ رہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ رات کو عبادت کرے جتنی ہو سکے۔ یاد رکھیں یہ انفرادی عبادت ہے، ساری نوافل پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر اذکار جو بھی انفرادی ہے، کوئی اجتماعی نہیں ہے۔ اجتماعی محافل کا قائم کرنا یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، ان سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر ساری رات نہ صحیح تو تھوڑی بہت عام روٹین سے ہٹ کر بندہ عبادت کر لے، یہ بھی نہ ہو سکے تو عشاء اور فجر کم از کم جماعت سے ہر بندہ اہتمام کر لے، پڑھ لے، ہو سکے تو صلاۃ التسبیح جو ہے تنہائی میں اکیلے گھر میں پڑھ لے، بہت بڑی فضیلت ہے اس کی بھی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ہمت توفیق دے تو دن کو روزہ رکھ لینا 15 شعبان کو، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ تو بہرحال ہمیں کچھ جو ہے ایسی راتوں کو قیمتی بنانا چاہیے، اب پہلے عام روٹین سے ہٹ کر کچھ نہ کچھ عبادت میں حصہ لینا چاہیے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری دنیا اور آخرت سمجھ جائے، میری ضرورتیں پوری ہو جائے، تو ایسی راتیں اللہ نے کچھ رکھی ہیں، خاص راتیں جن میں قبولیت کے زیادہ لائق باتیں ہو جاتی ہیں، تو ہمیں ان کا بہرحال خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا